مفتی کیا بتائے گا، بات آ گئی تو سن لو۔ نبی کا مقام کیا ہے کون جانے، سچ یہ ہے کہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، ہدایہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ آپ حج کرنے چلے، نبی کی یادیں وہاں پہ ہیں۔ آپ رمی جمار کے لیے چلے، نبی کی سنتیں وہاں پہ ہیں۔ مجھے بتائیے، آپ وقوف عرفہ کے لیے چلے، نبی کی یاد وہاں پہ ہے۔ مجھے آپ بتائیے، مجھے سچائی سے بتائیے، نبی نہ ہوتے تو یہ وادی مزدلفہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو یہ ارکان ہوتے، نبی نہ ہوتے تو کیا یہ بہاریں ہوتی، نبی نہ ہوتے تو کیا یہ نظارے ہوتے، نبی نہ ہوتے تو کیا یہ مفتی ہوتے، نبی نہ ہوتے تو یہ کیا مولوی ہوتے، نبی نہ ہوتے کیا مدرسے ہوتے، نبی نہ ہوتے کیا خانقاہیں ہوتی، نبی نہ ہوتے کیا دارالعلوم ہوتے، نبی نہ ہوتے کسی کی تعظیم ہوتی، نبی نہ ہوتے۔ کیونکہ میں نہیں کہتا، حدیث قدسی میں رب کعبہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک لولاک لما اظہرت ربوبیہ۔ اے محبوب، اگر تجھ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، بحر و بر کو پیدا نہ کرتا، خشک و سر کو پیدا نہ کرتا۔ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی رضا کے شیر سے استدلال کرے تو کہا جائے کہ یہاں سے وہاں سے دلیل لاؤ۔ اسی کی ترجمانی تو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اسی کے آگے فرما دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے سرکار، وہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، جو بردیوں کا عقیدہ ہے، روافظ کا عقیدہ ہے، مرتدین کا عقیدہ ہے، گستاخ اہل بیت کا عقیدہ ہے، گستاخ شہداء کربلا کا عقیدہ ہے، گستاخ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، غلام حسین کا عقیدہ تو یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، ولایت کل، حکومت کل، خدا کے یہاں تمہارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام علی مقام۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عشق نبی، عشق آل نبی، عشق صحابہ و آل نبی عطا فرمائے۔ بات آ گئی، بات یادوں کی چل رہی ہے، بات محبت کی چل رہی ہے، بات ادب کی چل رہی ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان سنا ہوگا آپ نے، اور سنا ہی نہیں ہوگا بلکہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو ایک جگہ اپنے قلم سے لکھا ہے۔ آج کم ظرفوں کا دور ہے، ہر بھاجی بیچنے والے، ہر سلنڈر سپلائی کرنے والے کا بیٹا مفتی بن کے آ رہا ہے، نئے نئے فتوے، نئی نئی باتیں ہیں۔ بچو گے جب درس غریب نواز پہ عمل کرو گے، درس محبوب الہی پہ عمل کرو گے۔ قسم خدا کی، مجھ سے بہت پہلے بمبئی میں ایک میٹنگ میں لوگوں نے پوچھا کہ اس ٹائم سنیت کے تحفظ کے لیے پہلا کام کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا سارے حرام خور مولوی مفتیوں کو سمندر میں ڈال دو، صلح الدین، اور درس خواجہ، درس نظام الدین اولیاء محبوب الہی، درس اولیاء، درس صابر، درس مسعود قاضی اور درس رضا کو زمانے میں عام کر دو، سنیت بچت۔ کیونکہ پبلک کبھی اس مفتی کے پیچھے، کبھی اس مفتی کے پیچھے، کبھی اس جوبے کے پیچھے، کبھی اس پگڑی کے پیچھے، کبھی اس پگڑ کے پیچھے۔ سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ بھی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب بات آ گئی یادوں کی۔ میں نے کئی جگہ حضرت مخدومی سرکار فری صاحب اللہ رحمۃ القدسیہ، حسن حسین صاحب اللہ، حماد حسین صاحب اللہ، نادر الزمان صاحب اللہ، مخدوم گرامی وقار، ان آقایان نعمت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کی چند اقوال کو قبول فرما کے ذریعہ نیات و بخشش بنائے۔ کئی جگہ بات آئی کہ صاحب وہ تعزیہ شریف لوگ منع کرتے ہیں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہم الحمدللہ مانتے ہیں اور مانتے تھے، لیکن اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز یہ سمجھیے کہ تعزیہ شریف ہے کیا۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء شہزادہ گلگو قبا حسین شہید ذوالمجفہ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم کے روضہ مبارکہ کی نقل صحیح کا نام تعزیہ ہے۔ غلط تو نہیں؟
بالکل ایک درس ہے، محفل پاک ہے، اور آپ جانا چاہیں تو اجازت ہے. میں اس کا عادی نہیں، 5 ہوں لیکن باادب ہوں، دل والے ہیں. پنجتن پاک کے سطح میں بیڑا پاک ہے. بھیڑ کتنی بھی ہو لیکن دکھاوے کے ہیں، ریاکار ہیں، اللہ محفوظ رکھے. ایک بات سمجھ لیجیے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. تو پہلی چیز تو یہ کہ امام عالی مقام کے روضے کا نام تعزیہ شریف ہے. اب چاہے وہ پیج پر ہو، اشتہار پر ہو، فلیکسی پر ہو، یا کسی آپ کے پنی سے کاغذ سے بنا ہو. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عوارض قبیہ اور شے ہے، یہ دوسری چیز ہے، اور نفس شے اس سے بحث ہم کو ہے. یعنی میں آپ کو ایک مثال دے دوں، جیسے کہ آپ نے سمجھ لیجئے کہ ریشمین کپڑے پہن کے یا اوقات مکروہہ میں آپ کو منع کیا گیا کہ آپ نماز ادا نہ کریں. بالکل سمجھ لیجئے مسئلہ واضح طور پر. تو کیا معاذ اللہ وہ وقت غلط ہے یا نماز غلط ہو گئی؟ معاذ اللہ معلوم کیا ہوا؟ وہ وقت غلط ہے، کراہت وقت سے ہے، نماز میں خرابی نہیں ہے معاذ اللہ. اب بات سمجھ لیجئے، مثال کے طور پہ کسی سنی نے، ایمان والے نے اپنے امام کا روضہ بنایا، اور جب اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا تو حضور نے تمام مختلف مقامات پر جواب عنایت فرمائے. لیکن جس کے دل میں عشق و ادب ہوگا، ایمان کا نور، وہ سمجھے گا. کبھی کبھی آدمی کو اوور کانفیڈنس بھی لے ڈوبتا ہے کہ 4 لفظ پڑھ لیے، بس پگڑی باندھی، بیٹا مفتی ہو گیا، نکال دیا بیٹا سروس کر، پیسے کما کیا، چندہ کر، دارالعلوم بنا. ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی بزرگوں کی بارگاہ میں 1 مہینہ بھی لگتا تھا. تلاش و جستجو اور کتب پڑھنا، مطالعہ کرنا. پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت تک وقت کم ہے. میں سرکار کے قدموں کا بوسہ لے کے، غریب نواز کے آستانے پاک کا بوسہ لے کے، ان کی عطا پر بھروسہ کر کے ذمہ داری سے ایک اعلان کرتا ہوں کہ میرے امام کے روضے کی نقل صحیح بنانا، تعزیہ شریف اس کو کہتے ہیں. اگر کوئی حرام ناجائز چھوڑیے، اگر مکروہ بھی ثابت کر دے تو غریب نواز کے صدقے سے اس کو 1 لاکھ نہیں 25 لاکھ روپے انعام بھی دوں گا، اور میرے سامنے بیٹھ کر بات کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ بھی چاہا کہ خانقاہوں کو خانقاہوں سے دور کرو. اللہ تعالیٰ ہر خانقاہ والے جو بھی حق والے ہیں ان کو آپس میں مسلک و شریعت کے ساتھ محبت عطا فرمائے. نام کے رضوی اور نام کے بریلوی جو بنے، انہوں نے بھی نقصان کم نہیں کیا، آدھا ادھورا مسئلہ بیان کر دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیے، عوارض اور چیز ہے اور نفس شے اور چیز ہے. امام عالی مقام کا روضہ بنایا آپ نے، یہ ٹکڑے ہیں یا گھر میں آپ کے لگا ہے، تو بتائیے یہ دل کی ہماری دھڑکن اور سر کا تاج ہے کہ نہیں؟ اس میں آپ بتائیے. امام کا روضہ. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہا جو کلام فرماتے ہیں وہ نفس شے پر کلام ہے یا عوارض پر کلام ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے بھی پگڑی نہیں بلکہ فیضان چاہیے غریب نواز کا. عوارض اور چیز ہے، نفس شے اور چیز ہے، اور اس کو باقاعدہ اصول الرشاد کے اندر خاتم المحققین اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے اس طرح کے جزیات بیان فرمائے. اس میں ایک جزیہ یہ بیان کیا کہ جو حسن ہے یا فی نفس ہی، یوں کہہ لیجئے کہ اس میں حسن ہے، تو عوارض کی بنیاد پر نفس شے پر حکم نہیں آئے گا، اس میں خرابی نہیں آئے گی. جیسے میں آپ کو مثال دے دوں بلا تشویق تمثیل، اگر مسجد میں کوئی چٹائی یا کوئی چیز گندی ڈال گیا تو کیا فرش توڑ دیں گے آپ؟ معذاللہ گندگی صاف کریں گے، گندگی دھولیں گے، آپ نکالیں گے. تو اب مقصد کہنے کا کیا؟ اعلیٰ حضرت کے الفاظ سنیے آپ. من وعن اور فتویٰ موجود ہے، کتابیں لے کے آیا ہوں، تفسیر کی جائے تو کئی راتیں کم ہیں، مختصر طور پہ سنیے رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں امام عالی مقام شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم کے روضہ مبارکہ کی صحیح نقل بنانا، اور بنانا ہی نہیں، بنیت تبرک رکھنا مکان میں صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث ثواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب رہی ڈھول باجے کی بات، رہی ناچ گانے کی بات. ایک صاحب میرے پاس آئے جب گجرات میں تقریب 2-3 گھنٹہ ہو گئی کہ صاحب یہ بتائیے، تو میں نے کہا ایک بات سنو. پہلی بات تو میں نے بتا دیا کہ جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز رہے گی، جو حرام ہے وہ حرام رہے گی، جس کو شریعت نے کہہ دیا. لیکن اس کی آڑ لے کر
تم امام کے روضے کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. بے شک. سمجھ لیجیے کان کھول کے. اور رہی اس کی بات تو میں نے کہا مولانا تم اتنے بڑے اگر بقرات ہو, اتنے بڑے سقراط ہو, فارابی ہو, اور اپنے وقت کے امام ظفر بن رہے ہو, تو ذرا مجھے بتاؤ, تم کہہ رہے جہاں پہ تعزیہ ہے میں نہیں جاتا. بڑے بھاری اپنے وقت کے آپ امام غزالی معلوم ہوتے ہیں. سنو, جہاں امام علی مقام سرکار کے ماننے والے سنی سید عقیدہ ان کے روضے کی نقل بناتے ہیں, ہم ہی کیا ہمارے اکابر وہاں جاتے تھے. پوچھو حضرت سے, پوچھو حضور سے. آج بھی بمبئی والی محلے کے اندر چاندی کا تعزیہ شریف رکھا ہے. حضور سید العلماء آل رسول اولاد نبی آل نبی مہاراج شریف کے بزرگ زیارت کرنے تشریف لے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم اس تعزیہ شریف کی بمبئی میں زیارت کرنے تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اور میں اگر نام گناؤں تو شاید یہ اسماء 20 سے اوپر تقریباً جائیں گے. کیوں؟ وہ دیکھ رہے تھے حضور مفتی اعظم کا ایک فتویٰ سن لو, یہ جاہل کیا جانے, ارے مفتی ہو تو ایسا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب پوچھا حضور مجلس محرم کے بارے میں, یاد امام علی مقام, یاد شہدائے کربلا کے بارے میں سنو, فرمایا, جملہ سنو مفہوم قول مبارکہ, فرمایا وہابی دیوبندی دشمن نبی ہیں, دشمن شہدائے کربلا ہیں. وہابی دیوبندی دشمن اہل بیت ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ محرم میں ان کا ذکر ہو, ان کی یادیں ہوں, ان کے نام کے جھنڈے بلند ہوں, ان کا ذکر ہو, ان کے چرچے ہو. انہیں مجلس محرم سے مطلب نہیں, انہیں تو مطلب یہ ہے کہ نبی کی آل کی یادیں مٹ جائیں. لیکن فرماتے سنو, تو مٹائے سے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور کوئی مفتی کیا بلکہ یہ وہ ہے کہ ولا فانا لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر, ولا فانا لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق و محبت, عشق و محبت. فیضان غریب نواز, شہزادہ غریب نواز, شہزادہ شیر پیش اہل سنت. معلوم کیا ہوا؟ سن لیجئے کان کھول کے. اب ایک چیز معلوم یہ ہو گئی کہ امام کے روضے کی صحیح نقل, سبحان اللہ, اس کو تعزیہ شریف کہتے ہیں. ہمارے دل کی سبحان دھڑکن, ہمارے سر کا تاج کیا بلکہ سبحان اللہ اس کی منزل کیا. سرکار ان کی اولاد کے بارے میں فرماتے ہیں, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سبحان اللہ. مولویوں, ایسے کلی مفتیوں, ڈرو ڈرو, قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں ذمہ داری سے, جب تک اہل بیت اور ان کے صحابہ خلفائے راشدین کو راضی نہ کر لو گے نبی تک نہیں پہنچ پاؤ. کتنا پڑھ لو, کتنی ڈکار لو, کتنا چلاؤ, کتنی ٹوپی ٹوپے لگا لو, لیکن جنت میں جانا ہوگا تو دامن حسین ڈھونڈنا پڑے گا. وہ گلی ڈھونڈنا پڑے گی. میں نہیں کہتا کیونکہ ان کے نانا کی عظمت تم کیا جانو, رضویت کو بدنام کرنے والوں. اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے فدائے اہل بیت ہیں, عاشق صحابہ ہیں, عاشق سرکار ہیں, عاشق حسنین کریمین ہیں. وہ فرماتے ہیں نبی سرور ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدار معلّہ علی ہے. یہ تفسیر کیا جانے, لکھتا ہے اللہ کے آگے سب کے بس ہیں, صحابہ سے خطائیں ہوئی ہیں, سمجھنا ہے تو نائب نبی اور نائب مظہر غوث غریب نواز اعلیٰ حضرت سے پوچھو. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدار معلّہ علی ہے, وہ نامی کے نام خدا نام تیرا, رؤوف رحیم علیم علی ہے. اور کیا عظمت ہے سبحان اللہ, تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل,
ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. اور در نبی کی عظمت کیا ہے, در نبی کی شان کیا ہے, در نبی کا مقام کیا ہے. ایک عاشق مصطفیٰ سے پوچھو, بدر غریب نواز سے پوچھو, نائب غوث اعظم سے پوچھو, فرماتے تیرے در کا درباں, تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. تیرا مدح خواں ہر رسول و ولی ہے, تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی. سوا تیرے آقا, سوا تیرے داتا, سوا تیرے مولا, سوا تیرے خواجہ, سوا تیرے آقا, سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور رہی ڈھول باجے کی بات, تو تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے اور تمہارے باپ میں دم ہے, یہ جو مرغا کھاتے ہو, چندے لیتے ہو, تو ڈھول کی اماں تو ٹی وی ہے, باجے کی اماں تو LCD ہے. جہاں نبی کے شہزادے کا روضہ تعزیہ شریف ہو, اتنے بڑے متقی بنتے, ریاکار کہیں کے ڈھونگی, ہم وہاں نہیں جاتے. یہ جوان بیٹیاں اسکول کالج میں جا رہی ہیں پینٹ شرٹ پہن کے, یہ حرام نہیں دکھتا, یہ اسکرٹ نہیں دکھتا, یہ LED نہیں دکھتی, یہ LCD نہیں دکھتی, یہ ڈانس نہیں دکھتا, یہ ٹی وی نہیں دکھتا. جب چندہ لینا ہو تو سب چھپا لو. تو سنو, میں نے ایک سنیوں کو ہندوستان میں نعرہ دیا تھا کہ گناہوں کو مٹاؤ لیکن کربلا والوں کی یادوں کو بڑھاؤ. کیونکہ مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے. نہ مٹا ہے, نہ مٹا تھا, نہ مٹے گا کبھی چرچا.